حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو کمر میں ایک پھوڑا نکل آیا، کمر میں، جلیل القدر صحابی، کمر میں پھوڑا نکل آیا، اور بہت بڑا پھوڑا، اور اس کی بڑی تکلیف شدت اختیار کر گئی۔ 32 برس تک وہ پھوڑا رہا۔ کتنا عرصہ؟ 32 برس تک پھوڑا رہا، اور کیفیت یہ تھی کہ 32 سال تک کروٹ نہیں لے سکے، بدل سکے، چت لیٹے رہتے، کھانا کھانے میں بھی تکلیف، چلنے میں تکلیف، نماز پڑھنے میں تکلیف، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف، کروٹ بدلنے میں تکلیف۔ 32 سال اس تکلیف میں گزر گئے۔ اب اندازہ کریں جو شخص شدت کی تکلیف میں 32 سال بستر علالت پہ پڑا رہا ہو، اس کے چہرے کا، اس کے جسم کا عالم کیا ہوگا۔ مگر 32 سال کی تکلیف کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ان کا چہرہ اسی طرح پر رونق اور اشاش بشاش تھا جس طرح 32 سال تکلیف سے پہلے تھا۔ تکلیف کا اثر ان کے چہرے پر نہیں آیا۔ بیماری اتنی شدید کہ اس کی کوئی حد نہ تھی، مگر چہرے کی شادابی اور رونق وہ اتنی عظیم کہ اس کی بھی حد نہ تھی۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، 32 سال سے آپ بستر علالت پر ہیں اور اتنی شدت کی تکلیف میں ہیں، مگر چہرہ آپ کا اسی طرح حشاش بشاش۔ آپ فرمانے لگے، اب میں نے بتایا بندہ جب ملکوتی بن جاتا ہے، ناسوتی نہیں رہتا، تو میں نے بتایا مزاج بدل جاتا ہے، اس کی زندگی کے طور طریقے، اس کی سوچ کے انداز، عمل کے انداز، برتاؤ کے انداز بدل جاتے ہیں، چونکہ اس کا رابطہ بحال ہو گیا ہے، رابطہ بحال ہو گیا۔ تو آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تکلیف دی تو میں نے اس پر دکھ کرنے اور غم کرنے اور پریشانی لینے کی بجائے اسے اللہ کی طرف سے مشیت سمجھا اور اس پر صبر اور شکر کے طور پہ اسے قبول کر لیا۔ میں نے اس تکلیف پر صبر کیا اور شکر کیا، اور کہنے لگے 32 سال میں نے تکلیف کو تکلیف نہیں جانا، اللہ کی ایک عطا سمجھی اور صبر و شکر اور تسلیم و رضا پہ رہا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے تو صبر و شکر کر دیا، تسلیم و رضا پہ آ گئے، تکلیف کو تکلیف نہیں نعمت جانا، تو اس کے بدلے میں رب نے، مولا نے کیا دیا؟ تو فرماتے ہیں اس کے بدلے میں ہر روز میں بستر علالت پہ ہوتا تھا اور صبح و شام لا تعداد ملائکہ میرے بستر پر مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے اترتے تھے۔ میں دن بھر فرشتوں سے مصافحہ کرنے میں مصروف رہتا، میری زیارت کے لیے آتے، میں ان سے مصافحہ کرتا، پھر وہ ملاقات کر کے ہٹتے، پھر عالم غیب مجھ پر منکشف ہو جاتے، پھر رجال غیب میرے سامنے آ جاتے، ملائکہ کی آمد و رفت رہتی۔ حالانکہ یہ مجاہدہ ارادی نہیں تھا، یہ مجاہدہ ارادی نہیں تھا، اضطراری تھا، تقدیری تھا، اللہ کی طرف سے مقدر ہو گیا تھا، مگر اس اضطراری اور تقدیری ریاضت اور مجاہدہ کو بھی میں نے صبر و شکر، تسلیم و رضا اور فرحت و مسرت کے ساتھ قبول کیا۔ اس کا صلہ میرے مولا نے یہ دیا کہ 32 سال میں نے ملائکہ کے جرمٹ میں گزارے۔ پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ بندہ اس ملکوتی کیفیت سے بھی بلند کیا جاتا ہے اور اسے جبروتی کیفیت عطا کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کی جبروتی عالم کا، جو عالم جبروت کے جو کیفیات ہیں، انوار ہیں، تجلیات ہیں، خصائل ہیں، خصائص ہیں، وہ اس کے باطن پہ وارد ہوتے ہیں، اور اس کا مزاج، اس کی طبیعت جبروتی ہوتی ہے، پھر لاہوتی ہوتی ہے۔ گویا اس کی اس روحانی طبیعت کے بھی درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیا؟ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔
اور اتنے بلند ہوتے ہیں اس کے درجے کہ رفتہ رفتہ رہتا اس دنیا میں ہے مگر دنیا کی ساری خواہشیں ان سے دامن چھڑا چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ آخرت کی خواہشوں سے بھی جو عالم ملکوت میں کی جاتی ان سے بھی اپنا ذہن ہٹا چکا ہوتا ہے، جنت اور جنت کی نعمتوں سے بھی اپنی خواہش اپنی تمنا طلب کو اٹھا کر پاک کر چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ لاہوتی اور ہاہوتی جب بنتا ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا اے طائر لاہوتی، لاہوت اس کے ملکوتی ہونے اور جبروتی ہونے سے بھی بلند ایک مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں براہ راست دربار الہی کی قربتوں میں انسان قریب چلا جاتا ہے، عالم تجرید کے قریب چلا جاتا ہے، عالم لاہوت میں وہاں ملائکہ میں سے بھی ہر ایک کو نہیں، جبرائیل امین جیسے بڑے بڑے اولو العزم ملائکہ کو دم مارنے کی اجازت ہوتی ہے، باقی عالم ملکوت عالم جبروت سب نیچے رہ جاتا ہے، اور وہ جو طائر عالم لاہوت میں پرواز کرتا ہے اور کرتا کرتا پھر وہ مقام آتا ہے کہ عالم امر میں وہ عالم تجرید میں داخل کیا جاتا ہے، اور وہ تنزیہ اور تجرید کا فیض پا کر عالم لاہوت کو بھی چھوڑ کر ہاہوت میں جاتا ہے، وہاں اس کا علاقہ نہ ملائکہ سے رہتا ہے، نہ ارواح سے رہتا ہے، نہ جنت سے رہتا ہے، نہ آخرت سے رہتا ہے، نہ نعمتوں سے رہتا ہے، نہ عالم عمل سے رہتا ہے، نہ مکا سے نہ لامکا سے، بس بندہ ہوتا ہے اور سامنے جلوہ خدا ہوتا ہے، انوار خدا ہوتی ہیں، بندہ اللہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔